بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ تلک الرسل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مراتب عطا کیے ہیں۔ وہ چاہتا تو رسولوں کے پیرو آپس میں اختلاف نہ کرتے، لیکن اس کی مشیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو بجبر اختلافات سے روکے رکھے۔ آیت الکرسی۔ اللہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ وہ اکیلا ہے، اسے نیند نہیں آتی اور نہ ہی اسے اونگ لگتی ہے۔ کسی بھی اطاع میں مجال نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں کسی کی سفارش کر سکے۔ ایسے جلیل القدر پروردگار پر ایمان لانا گویا ایک مضبوط سہارے کو تھام لینا ہے۔ وہ اہل ایمان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ اس کے برخلاف اہل کفر کے مددگار سرکش اور باغی ہوتے ہیں، جو انہیں روشنی سے تاریکیوں میں گھسیٹ لے جاتے ہیں۔ ایک شخص غالباً اپنے وقت کا کوئی نبی اپنی موت کے 100 سال بعد جی اٹھتا ہے، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے مرے ہوئے گدھے کا بوسیدہ ڈھانچہ زندہ ہو کر گدھا بن جاتا ہے۔ سارے انسانوں کا مر کر جی اٹھنا بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسلسل دعوت توحید پر نمرود کی رگ جاہلیت بھڑک اٹھی۔ اسے اپنے تخت و تاج اور وسیع اختیارات میں بڑا ناز تھا۔ اس نے کہا، کون ہے تمہارا وہ اکیلا خدا؟ خلیل اللہ نے جواب دیا، وہی جو ہر عالم کا پروردگار ہے اور جس کے قبضہ تصرف میں تمام مخلوقات کی موت و حیات ہے۔ نمرود نے کہا، واہ، یہ بھی کوئی کمال کی بات ہے، مارنے جلانے کی قدرت تو مجھے بھی حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس مغرورانہ کجبہیز کے جواب میں فرمایا، یہ سورج برسا برس سے مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، اسے مغرب سے نکال کر بتا دو۔ اس عالمگیر سچائی نے اس کے دانت کٹے کر دیے۔ اب اسے مزید کوئی جواب بن نہ پڑا اور وہ لاچار دم خود ہو کر رہ گیا۔ اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر تم مر کر جی اٹھنے کی حقیقت جاننا چاہتے ہو اور ساتھ ہی اس کے بارے میں اطمینان قلبی، تو 4 سدھائے ہوئے مختلف پرندوں کے ٹکڑوں کو الگ الگ پہاڑوں پر بکھیر دو، پھر ان کو پکارو تو یہ سارے بے جان ٹکڑے مانند پرندوں میں تبدیل ہو کر اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اللہ کی راہ میں اپنی آمدنی کا بہترین حصہ صرف کرو۔ شیطان ہمیشہ خوف دلاتا ہے کہ اس کی راہ میں اپنی کمائی خرچ کرو گے تو خلاش ہو جاؤ گے۔ صدقات اور خیرات علانیہ یا پوشیدہ دونوں طرح دے سکتے ہو، لیکن چھپا کر دینا بہت سی برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ مالی امداد کے مستحق خاص طور پر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں لگے رہنے کی وجہ سے کسب معاش کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ جس طرح ایک تخم بویا جاتا ہے، اس سے 7 بالیں نکلتی ہیں اور ہر بال میں 100 دانے لگتے ہیں، اسی طرح خالص خدا کے لیے خرچ کیے ہوئے مال کا اجر بھی کئی گنا بڑھتا ہے۔ سوجھ بوجھ اور حکمت بہت بڑی دولت ہے۔ صدقہ دے کر احسان نہ کرنا، شیریں بیانی اور ناگوار باتوں سے چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے اظہار ثانی ہو۔ تجارت حلال ہے اور سود حرام۔ سود خور گویا ایک آصف زدہ شخص ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرض حسنہ لیتے ہوئے دستاویز لکھ لیا کرو۔ ہاں، تجارتی لین دین کے وقت دستاویز کو نظر انداز کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ گواہ کو شہادت نہیں چھپانی چاہیے۔ اللہ کی عظمت و کبریائی کی تذکیر اور ایمان و اسلام کے بنیادی عقائد کی تلقین کے ساتھ قرآن مجید کی طویل سورۃ البقرہ اختتام کو پہنچتی ہے تو بندہ مومن کی زبان یوں زمزمہ پرواز ہوتی ہے، پروردگار ہم پر ہماری قوت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، ہم پر نرمی اور رحم فرما، ہماری خطاؤں کو بخش دے، تو ہی ہمارا آقا ہے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سورۃ آل عمران۔ خدا واحد کی طرف سے نازل کردہ حق و باطل میں امتیاز پر پیدا کرنے والی یہ کتاب مقدس 2 طرح کی آیتوں پر مشتمل ہے۔ محکمات یعنی مضبوط اور بنیادی آیات جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہے۔ متشابہات یعنی عالم غیب سے متعلقہ آیات جیسے جنت، دوزخ، فرشتے، کن فیکون وغیرہ۔ ان کا صحیح مفہوم و مطلب اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، مگر جن لوگوں کے دلوں میں کج روی ہوتی ہے وہ فتنہ انگیزی کے لیے متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی صحیح و ناشکور کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ علم میں کافی دستگاہ رکھتے ہیں وہ غیر ضروری جستجو کے بغیر ان پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ دونوں طرح کی آیت اللہ ہی کی نازل کردہ ہیں۔ جو لوگ اللہ کی ان آیات مقدسہ کو جھٹلاتے ہیں
ان کو دوزخ کا ایندھن بننا ہے، وہاں نہ مال ہی کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کام آئے گی۔ کافروں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ غزوہ بدر کا انجام یاد رکھو، اب تمہاری گنتی ہی کے دن رہ گئے ہیں۔ اپنی فتح اور نصرت سے اللہ جس کو چاہتا ہے سرفراز کرتا ہے۔ عورتیں، اولاد، مال و زر، منتخب قسم کی سواریاں، مویشی اور زرعی زمینات آدمی کے نفس کو بے حد لبھاتی ہیں، لیکن یہ سب کچھ چند روزہ ہے۔ بہترین مقام تو پروردگار کے پاس ہی ہے۔ باغوں، نہروں اور پاکیزہ بیوں والی زرنگار جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار ہے۔ وہ اللہ کی رضا جیسی عظیم نعمت سے سرفراز ہوں گے جو دنیا میں بڑے صابر و شاکر تھے۔ راز بازی اور پرہیزگاری جن کا شیوا تھا، فیاضی جن کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور دعائے نیم شبی جن کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس زبردست حکیم مطلق کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اللہ خود اس کی گواہی دیتا ہے۔ فرشتے اور صاحبان علم و دانش بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ سنو، دین صرف اسلام ہے۔ اس ایک طریقے دین سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب غلط اور جہنم کی راہ پر لے جانے والے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکومت و اقتدار عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ عزت بھی وہی دیتا ہے اور ذلت بھی وہی، اور وہی بھلائی کا سرچشمہ ہے۔ اللہ سے محبت رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ عمران کی بیوی نے اپنے زمانے حمل میں ہونے والے بیٹے کو اللہ کے لیے وقف کر دینے کی نظر مانی، لیکن جب بیٹے کے بجائے بیٹی تولد ہوئی تو عمران کی بیوی تذبذب کا شکار ہو گئی، مگر اللہ نے اسی لڑکی کو قبول کر لیا۔ یہی لڑکی مریم تھی، تاریخ انسانیت کی سب سے اچھی لڑکی، برگزیدہ اور طاہرہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام ان کی سرپرستی کا قرآن فعال نکلا۔ اس خانقاہی لڑکی کے ہاں کھانے پینے کا سارا سامان اللہ کے پاس سے آتا تھا۔ حضرت زکریا اس اعجاز خداوندی پر حیرت زدہ ہو گئے اور انہوں نے پروردگار کو پکارا کہ مجھے نیک اولاد کی آرزو ہے، عطا فرما۔ اللہ سبحانہ نے انہیں خوشخبری دی کہ ان کے بڑھاپے اور ان کی اہلیہ کے بانجھ پن کے باوجود انہیں ایک فرزند ارجمند عطا کرے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، جو ایک سردار اور بزرگ نبی بن کر اٹھے گا۔ پھر عالم انسانیت کا سب سے انوکھا واقعہ پذیر ہوتا ہے۔ کنواری مریم کے ہاں خالق کبریا کے حکم کن پر حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ بڑا عجیب وقت آن پڑا تھا بیوی مریم پر، لیکن فرشتوں نے ان کے خوف و اضطراب کو دور کرنے کے لیے دلاسا دلایا اور کہا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ مستقبل کا ایک عظیم پیغمبر ہے۔ جب وہ نبی بنے تھے تو اللہ نے ان کو کئی معجزے عطا کیے۔ مٹی کا بنا ہوا پرندہ دم عیسیٰ پر پھپڑا کر اڑ جاتا، پیدائشی اندھا اور کوڑی آن جناب کا ہاتھ لگتے ہی صحت یاب ہو جاتا، قم بإذن اللہ ادھر کہا اور مردہ ادھر جی اٹھتا۔ پھر ایک مقرر وقت کے بعد اللہ نے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ کے ہاں بڑی وسعت ہے، اپنے فضل و شرف سے، اپنی رحمت سے وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ خدا کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پچھلے پیغمبر نے دی تھی، اس لیے اب اسلام کے سوا کوئی دوسرا قابل قبول طریقہ نہیں ہے۔ جو انکار کرے گا آخرت میں اسے نامرادی اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ سزائے آخرت سے بچنے کے لیے اگر روئے زمین کا سارا سونا بھی فدیے میں لیا جائے تو اسے رد کر دیا جائے گا، البتہ جو لوگ توبہ کریں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں تو اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔